اسراء اور معراج میں فرق کیا ہے؟ اسراء میں مراد یہ ہے کہ خانہ کعبہ سے جو مسجد اقصیٰ کا سفر ہے اس کو اسراء کہتے ہیں، کہ رات رات میں جو ساری سیر کی یہ اسراء ہے۔ اور معراج کس کو کہتے ہیں؟ کہ پھر بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف جو اللہ رب العزت نے نبی کریم کو اپنی طرف بلایا، یہ معراج ہے۔ یہ اسراء اور معراج میں جو لفظی اور اصطلاحی فرق ہے یہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب جو انکار حدیث کرنے والے ہیں وہ اس آیت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے گزشتہ خطبے میں رکھا کہ پہلی وحی کا بھی انکار کر دیا، غامدی صاحب نے تو غار حرا کا بھی انکار کر دیا، ورقہ بن نوفل کا بھی انکار کر دیا، امی خدیجہ کے سارے واقعات کا انکار کر دیا۔ کس بنیاد کے اوپر؟ عقل کی بنیاد کے اوپر، رائے کی بنیاد کے اوپر۔ اب بندہ انہی سے پوچھ لے کہ اس آیت کا جو انکار کرتے اور کہتے پتہ کیا منکرین حدیث کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ سے جو مراد ہے کہ راتوں رات خانہ کعبہ سے مسجد حرام سے جو مسجد اقصیٰ گئے، وہ مسجد اقصیٰ سے کیا مراد منکر حدیث لیتا ہے؟ مسجد النبوی۔ بندہ ان سے عقلی سوال ہی پوچھ لے کہ اگر مسجد النبوی ہی مراد لیتے ہو تو اس آیت کے اندر مسجد حرام سے جو مسجد النبوی کا سفر راتوں رات اللہ کہہ رہا ہے، اس دور میں تو یہ بھی سفر 3 دن کا تھا، یہ کیسے رات میں ہو گیا؟ اور پھر جو ہجرت ہے وہ رات کے کسی پہر میں نہیں ہوئی، دن دہاڑے چلچلاتی دھوپ میں ہوئی ہے۔ اور پھر جس وقت ہجرت ہوئی ہے اجماع امت ہے، تاریخ دان بھی متفق ہے کہ مسجد النبوی موجود ہی نہیں تھی۔ مسجد النبی کب بنی؟ نبی کریم کی ہجرت کے بعد۔ تو عقل اور منطق کے بھی خلاف ہے انکار حدیث۔ یعنی یہ کہتے ہیں راتوں رات مسجد حرام سے کہاں گئے تھے؟ مسجد النبی۔ مسجد النبی تو بنی نہیں تھی۔ خیر اس کے بے شمار دلائل ہیں۔ آج آپ نے جس بات کو ہم نے گزشتہ خطبے سے شروع کیا تھا اس کو مکمل کر کے انشاءاللہ اس واقعے کی طرف آئیں گے۔ پہلی بات جو آپ کے سامنے رکھی تھی کہ کتاب اللہ سے مراد، آپ نے اپنا عقیدہ درست کرنا ہے۔ کتاب اللہ سے مراد کبھی قرآن بھی ہوتا ہے اور کبھی کتاب اللہ سے مراد پورا دین ہوتا ہے۔ اور دین پورا کیا ہے؟ وحی کی دونوں قسمیں۔ میرے بھائیو یہ آپ کو منکر حدیث نے مغالطہ ڈالا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے، ذاتی اجتہاد، ذاتی فیصلے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے نہیں ہے، ذاتی فیصلے نہیں ہیں۔ رسول اللہ کی زندگی کے اوپر اللہ رب العزت کا ایسا چیک اینڈ بیلنس موجود ہے کہ اگر ان کی بات ہی مان لی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی باتیں کی اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر اپروو کیا وہ وہی بن گئے، اور جو اپروو نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آیتیں نازل کر دی، وحی کو نازل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا۔ یہ کہتے ہیں جی محمد بن عبداللہ الگ زندگی ہے اور محمد الرسول اللہ الگ زندگی ہے۔ میرے بھائیو کتاب اللہ دین کے مجموعے کا نام ہے جس کے اندر قرآن بھی شامل ہے اور حدیث بھی شامل ہے۔ اس کی 2 مثالیں گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے رکھ دی تھی، ایک قرآن سے اور ایک حدیث سے۔ آگے چلیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں حضرت عائشہ، ان کی ایک سہیلی ہیں بریرہ، سنا ہوگا اپنے نام۔ سہیلیوں کو سہیلیوں سے پیار ہوتا ہے۔ امی عائشہ کیا چاہتی ہیں؟ بریرہ آزاد ہو جائے۔ وہ کہتی ہیں جاؤ مکاتبت کر لو، لکھت پڑھت کر لو، تمہیں جو آزاد کرنے کا تمہارے سے جو معاوضہ مانگتے ہیں میں عائشہ ادا کر دیتی ہوں۔ یہ ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے، مختصر یہ بریرہ گئیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمیں اتنے پیسے دے دیجئے لیکن ہماری طرف رہے گی۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر سببی یا نسبی، آپ کو پتہ وراثت کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، اگر بریرہ کا کوئی وارث لیگل، آسان کر کے آپ کو بتاتا ہوں، دنیا میں موجود نہ ہوا اور بریرہ فوت ہو گئی، ان کی ساری جائیداد دوبارہ جنہوں نے آزاد کیا ہے ان کی طرف لوٹ جائے گی۔ اس کو انہوں نے شرط بنا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مقدمہ آیا۔ اب یہاں پہ حقیقی طور پہ کی نسبت ان کی طرف نہیں تھی ہونی چاہیے، کیونکہ آزاد کون کروا رہا ہے؟ حضرت عائشہ۔ جو آزاد کروا رہا ہے، جو پیسے خرچ کر رہا ہے غلام کے لیے یا لونڈی کے لیے آزاد کروانے کے لیے، اگر بالفرض وہ بندہ یا عورت مر جائے تو اس کا وارث تو وہ ہوگا جس نے آزاد کروایا۔ ایک عام عقلی منطقی بات تھی۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके अम्मी आयशा ने ये सारा वाक़या बयान किया। बात समझ आ रही है? अम्मी आयशा ने सारा वाक़या रसूलुल्लाह को बयान किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिदुन नबवी में आ गए, लोगों को इकट्ठा किया और क्या कहा, मा बालु अक़वामिन यश्तरितूना शुरूतन मा लैसत फी किताबिल्लाह। मेरे भाइयों, एक हदीस अकीदा बदलने के लिए काफ़ी है। रसूलुल्लाह ने कहा लोगों को क्या हो गया है कि लोग ऐसी शर्तें लगा रहे हैं, ऐसी शर्तें लगा रहे हैं जो किताबुल्लाह में मौजूद नहीं है। कुल्लु शर्तिन मा लैसा फी किताबिल्लाह फहुवा बातिल। रसूलुल्लाह ने कहा हर वो शर्त जो किताबुल्लाह में मौजूद नहीं है वो बातिल है। अब यहां पे रुकना है, गौर करना है, किताबुल्लाह से मुराद मुनकरे हदीस जो सिर्फ कुरान लेता है, हर जगह पे ही वो इस बात का जवाब दे। रसूलुल्लाह अब कुरान को अगर ये कुरान बयान करने लगे हैं और किताबुल्लाह की शर्त बयान करने लगे हैं तो ये आयत कुरान से निकाल कर दिखाएं। रसूलुल्लाह ने कहा इन्नल वला लिमन आतका, कुरान में बकौल तुम्हारे और किताबुल्लाह में बकौल हमारे। रसूलुल्लाह ने क्या कहा, किताबुल्लाह में शर्त ये है इन्नल वला लिमन आतका की निस्बत उसकी तरफ होगी जो आजाद करवाएगा। उठाइए पूरा कुरान, यह कुरान पाक की किस आयत में मौजूद है? इन्नल वला लिमन आतका दिखा दीजिए। अगर किताबुल्लाह को कुरान और हदीस का मजमुआ मान लोगे आपको यह शर्त किताबुल्लाह से मिल जाएगी, वरना खाली कुरान से यह शर्त आपको नहीं मिलेगी। मेरे भाइयों, यह भी अजीब मुगालता है। यह सहाबा का मनहज भी नहीं था, ताबईन का मनहज भी नहीं था, तबा ताबीन का भी नहीं था, मुहद्दिसीन का भी नहीं था। अपनी तरफ से नहीं कह रहा, यह बात समझे, गौर करें। अबू जुहैफा हजरत अली के पास आए और आके कहने लगे हल इंदकुम शैउम मिनल वही मा लैसा फिल कुरान। सुभान अल्लाह। हल इंदकुम शैउम मिनल वही मा लैसा फिल कुरान। ए अली, क्या आपके पास वही का कोई ऐसा नुस्खा मौजूद है जो कुरान पाक में ना हो? पूछने वाले का अकीदा भी ये है कि कुरान के अलावा भी कोई शय वही है, और जिससे पूछा जा रहा है उसने भी अबू जैफा को ये नहीं कहा अबू जैफा तेरा दिमाग खराब है, क्या कुरान के अलावा भी कोई शय वही हो सकती है? दोनों का अकीदा एक है। हजरत अली कहते हैं मा इंदाना शैउम मिनल वही मा लैसा फिल कुरान इल्ला हादिही सहीफा। मेरे पास वही के दो नुस्खे हैं, एक कुरान है और एक ये सहीफा है। उठाइए हदीस की किताबें, इस सहीफे में क्या है? वही कुछ है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते रहे, हजरत अली नोट करते रहे।